اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اعتکاف کی حکمتیں اور اعتکاف کے کتنی قسمیں ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شرائط کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی لغت میں کسی چیز کو لازم پکڑنا اور محبوس ہو جانے کا نام ہے۔ مثلا کسی نے اپنے رہنے کے لیے کسی خاص جگہ کا انتخاب کیا، کسی خاص مکان کا انتخاب کیا اور اس کو لازم پکڑ لیا۔ تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس کی شرعی تعریف کچھ یوں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مخصوص عبادت کو مخصوص وقت میں، مخصوص شرائط پر، مخصوص جگہ میں لازم کر لینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کچھ یوں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا نیت کے ساتھ ایسی مسجد میں قیام کرنا جہاں جماعت ہوتی ہو اور دنیا کے مشاغل سے اپنے دل کو خالی کر لینا اور اپنے نفس کو اپنے اللہ کے حوالے کرنا۔ اعتکاف کے جو شرائط ہے اس کے لیے مسلمان ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، حدث اکبر یعنی جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، مسجد میں اعتکاف کرنا، اور اعتکافی واجب نظر کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے بیٹھنا 20 رمضان المبارک، آپ آخری عشرے میں چونکہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے تو 20 رمضان کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور شوال کا چاند نظر آنے تک، جیسے چاند نظر آ گیا اعتکاف تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ رات مسجد میں گزاریں اور صبح آپ مسجد سے ہی نماز عید کے لیے جائیں اور نماز عید ادا کرنے کے بعد پھر آپ گھر تشریف لے جائیں، تو یہ افضل ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسری قسم نفل۔ واجب وہ ہے نظر اور منت کا اعتکاف، یہ واجب ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی ہو کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، خواہ کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو۔ مسنون اعتکاف، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محلے میں کسی ایک نے مسجد میں اعتکاف پر بیٹھنا ہے۔ اور نفل عبادت، نفل اعتکاف، نفل اعتکاف وہ تو آپ جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو جائیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، تو یہ نفل اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی کیا حکمت ہے؟ چونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اس لیے مسجد میں رہنے کی وجہ سے ہر وقت نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ بہت سی گناہ لغو باتوں سے بچا رہتا ہے انسان، کیونکہ مسجد میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ذہنی انتشار اور قلبی اضطراب سے مخصوص رہے گا، یعنی ذہنی انتشار آپ کا نہیں ہوگا، قلبی طور پر آپ مطمئن ہوں گے
اور اس کے لیے ایک یکسوئی کی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یکسوئی کی جگہ اس کے لیے مسجد ہی ہو سکتی ہے، اور تو کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جو انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل ہوگی۔